السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ پیارے بچوں، مس عظمیٰ شاہین آپ کو آج کیا پڑھا رہی ہیں؟ ہم نے جو پڑھا تھا سبق نمبر 3 علم حاصل کرو، آج ہم اس کے حروف الگ کریں پڑھیں گے اور جملے بنائیں گے اور خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 آج ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے حروف الگ کریں۔ اچھا، اب حروف الگ کریں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک لفظ کو ہم نے بنایا نا، تارے، نظارے، یا پھر ہم نے بنایا تھا، لکھا تھا راستہ، حاصل، تو ان کو ہم نے الگ کرنا ہے۔ جیسے پہلے ہم نے کیے تھے حروف جوڑیں، لفظ بنائیں، آج ہم نے ان کو الگ کرنا ہے، یعنی کہ توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ حروف الگ کریں۔ الگ الگ کر کے لکھنے کو، جو بھی حروف ہوتا ہے اس کو ایک ایک کر کے اس کو الگ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف الگ کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے رے، الف را سین تے بڑی یہ تے، کیا بن گیا؟ راستے۔ اچھا، اب ہم نے اس کو کیسے الگ کرنا ہے؟ پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ پہلے ہم لکھیں گے رے، الف، سین، تے، اور پھر بڑی یہ، شاباش، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کس کو الگ کیا؟ راستے کو۔ اب دوسرا لفظ ہے جنت، جیم نون تے نت، کیا بن گیا؟ جیم نون جن، نون تے نت، جنت۔ اچھا، نون کے اوپر آپ نے دیکھا کیا آیا ہے؟ تشدید۔ نون کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا مطلب ہے کہ یہ جو نون تھا یہ پہلے کس کے ساتھ ملا؟ جیم کے ساتھ، اور پھر تے کے ساتھ۔ پہلے اس نے جیم اور نون مل کے کیا آواز نکالی؟ جیم نون جن، اور پھر نون اور تے کے ساتھ مل کے اس نے کیا آواز نکالی؟ نون تے نت، کیا بن گیا؟ جنت، ٹھیک ہے؟ تو جنت کو اب ہم کیسے الگ کریں گے؟ جیم، نون، نون اور تے۔ اب دیکھیں یہ نون 2 دفعہ لکھا ہے مس نے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے لائن بھی لگائی بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس لفظ پر تشدید کا نشان ہوتا ہے وہ لفظ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کتنی دفعہ جڑا؟ 2 دفعہ جڑا، تو اس لیے اس کو ہم نے 2 دفعہ لکھنا ہے نون کو، اور اس کے نیچے ہم نے لائن اس لیے لگا دینی ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ اس لفظ کے اوپر تشدید تھا۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں، ابھی ہم نے اس کو الگ کر دیا نا، جیم نون نون تے، لیکن جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو نون ہم نے صرف 1 دفعہ ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر ہم نے تشدید لگا دینی، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ ہے عورت۔ عورت کو ہم کیسے الگ کریں گے؟ پہلے کیا لکھوں؟ پہلے لکھیں گے عین، واو، رے اور تے، شاباش۔ اب دوسرا لفظ ہے الف مد آ سین الف سا نون ساکن، کیا بن گیا؟ آسان۔ جی، اس کو آسان ہے بھائی، اس کو الگ کرنا بھی آسان ہے۔ کیسے کریں گے؟ الف مد آ سین الف سا نون ساکن، ہے نا بھائی؟ اب جو ہے اگلا لفظ ہے فرض، فے رے زواد، کیا بن گیا؟ فرض۔ فرض کو کیسے الگ کروں؟ پہلے کیا لکھوں؟ فے رے زواد۔ اب ہمارا آخری لفظ ہے چے لام چلتے الف تا، کیا بن گیا؟ چلتا۔ چلتا کو کیسے الگ کریں گے؟ چے لام تے الف۔ اب ہمارے یہ مکمل ہو گئے حروف۔ اب ہم نے ان کو الگ کر لیا، ان کو آپ نے اچھے سے پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ اب ہمارا دوسرا کام ہے الفاظ جملے، ٹھیک ہے؟ کیا کام ہے؟ الفاظ اور ان کے جملے بنانے ہم نے، ٹھیک ہے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ علم۔ جملے آپ کوئی بھی اچھے سے، چھوٹے سے، آسان سے بنا سکتے ہیں، جو آپ آسانی سے لکھ سکیں، یاد کر سکیں، ٹھیک ہے؟ علم، جیسے علم کا اگر ہم نے جملہ بنانا ہے تو کیا بنائیں گے؟ علم حاصل کرو، یا علم حاصل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے،
علم حاصل کرنے سے ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بنایا مس نے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے جنت. جنت کا جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی ہم اپنی امی کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو ہم اچھے بچے بن جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ انعام میں کیا دیں گے؟ جنت. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے اچھی. اچھی کا جملہ ہم کیا بنائیں بھائی؟ بتاؤ مجھے جلدی سے. اچھی بات کرو. میری امی اچھی ہیں، میری گڑیا اچھی ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میری باجی اچھی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا بنائیں؟ میری دادی اچھی ہیں اور میں اچھی بچی ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ میری امی اچھی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کیا جملہ بنا دیا اچھی کا؟ میری امی اچھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے آج ہم نے 3 لفظ لیے تھے، ان کے ہم نے جملے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف. وہ ہے خالی جگہ پر کریں. کیا ہے؟ خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیسے کرنی ہے خالی جگہ پر؟ جیسے انگلش میں ہم کرتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، تو اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. کہ جو بھی ایک ہم نے جملہ لکھا ہوتا ہے اس میں سے ہم ایک لفظ جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں یا وہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے وہ لفظ ڈھونڈ کے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ لفظ کون کون سے ہیں؟ علم، نبی، دوسروں اور اچھی. یہ 4 لفظ ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو ہم ان میں استعمال کریں گے اپنے جملوں میں، اور جو خالی جگہ ہوگی اس کو ہم پر کریں گے. ٹھیک ہے. پہلی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں. اب ہم کیا لگائیں اس جگہ پہ؟ خالی جگہ پہ کیا لگائیں؟ نبی لگائیں، علم لگائیں، دوسروں یا اچھی؟ کیا آئے گا؟ جلدی سے بتائیں مجھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. شاباش. ٹھیک ہے. کیا ہم نے استعمال کیا؟ درست لفظ ہم نے کیا لکھا؟ نبی. دوسری خالی جگہ میں ہم نے لکھنا ہے ڈیش حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا آئے گا؟ اچھی لگاؤں کہ دوسروں یا علم؟ کیا لکھوں یہاں؟ علم حاصل کرنا. کیا لکھنا ہے یہاں؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. شاباش. اب ہماری تیسری ہے. کیا جملہ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیش حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیش حاصل کریں اور ڈیش کو سکھائیں. جی کیا حاصل کرنا چاہیے ہمیں؟ علم. کیا حاصل کرنا ہے؟ علم. اور کس کو سکھانا ہے؟ کیا اس میں سے لگائیں گے؟ دوسروں کو سکھائیں. علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے درست جو ہم نے اس میں سے تھے لفظ وہ چن کے ہم نے یہاں لگا دیے. ٹھیک ہے. جو ہمیں لگا کہ بھئی یہ آئے گا، جیسے نبی ہمارا آ گیا، پھر علم ہمارا 2 جگہ پہ آ گیا اور دوسروں. ٹھیک ہے. ان الفاظ میں سے ہم نے جو درست الفاظ تھے ان کو یہاں استعمال کیا. اور آپ خالی جگہ پر میں جب کاپی پہ کام کریں گے تو یہ جو خالی جگہ والے الفاظ تھے ان کے نیچے بے شک کلر پینسل سے لائن لگا لیجئے گا اور ان کو کلر سے لکھ لیں تو وہ اور پیارا لگے گا کلر پینسل سے نا. ٹھیک ہے. اچھا سا پیارا سا کام کرنا اور ان کو آپ نے پھر اچھے سے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. کام کر کے پڑھ کے. اوکے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سب اچھا سا پڑھ لیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.